نیلسن منڈیلا کی وفات سے دنیا ایک ایسے عالمی لیڈر سے محروم ہو گئی جنہوں نے اپنے وطن سے نسلی امتیاز، ظلم اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے تشدد سے پاک تحریک کا آغاز کر کے اسے کامیابی سے ہمکنار کر کے پوری دنیا کے مظلومین کے لیے قابل تقلید مثال قائم کی۔ منڈیلا کا ملک کئی دہائیوں تک گوروں کے نسلی تعصب اور ان کی بدولت بننے والی متعصب پالیسیوں کا شکار رہا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ نے اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ میں سعدیہ خالد ہوں اور آپ پی کے پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا نے اپنی جوانی میں نسلی امتیاز کے خلاف چلنے والی تحریک میں حصہ لیا۔ اس جرم کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 27 سالہ طویل قید کے دوران بھی آپ اس تحریک کی رہنمائی کرتے رہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے ہم وطنوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو دلیل سے اپنا مقدمہ لڑنے کی تربیت بھی دی۔ 27 سال بعد آپ جب قید سے آزاد ہوئے۔ نیلسن منڈیلا کا اصل نام رولی لالا تھا، جس کا مطلب ہے مشکلات پیدا کرنے والا انسان۔ 7 برس کی عمر میں آپ کے ایک ٹیچر نے آپ کو نیلسن نام دیا۔ منڈیلا بہت چھوٹے تھے کہ ان کے والد کو ایک برطانوی مجسٹریٹ نے جانور گم ہونے کے مقدمے میں طلب کیا۔ ان دنوں ساؤتھ افریقہ پر برطانوی گوروں کا قبضہ تھا۔ منڈیلا کے باپ نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے برطانوی حکومت نے نیلسن کے والد کی تمام جائیداد چھین لی۔ منڈیلا کے باپ کے فوت ہونے کے بعد باپ کے ایک دوست نے منڈیلا کو گود لے لیا۔ جان گن تابا کے خلاف منڈیلا نے اپنی زندگی کی پہلی بغاوت کی، جو آپ کے لیپالک باپ تھے۔ یہ بغاوت دراصل شادی سے انکار کر کے گھر سے بھاگنا تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد منڈیلا کو کوئلے کی کان پر بھی کام کرنا پڑا، پھر ایک لا فرم میں ملازمت بھی کی۔ 5 سال تک منڈیلا کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا، مگر اس دوران بھی منڈیلا نے اپنی پڑھائی کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھی۔ 1952 میں منڈیلا نے وکالت کی پریکٹس شروع کی تو حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے۔ جب برطانوی راج ساؤتھ افریقہ سے ختم ہوا تو حکومت نیدرلینڈ کے ڈچ گوروں کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے سیاہ فاموں کو کچلنا شروع کر دیا۔ حالات یہ تھے کہ سیاہ فام لوگوں کے ہسپتال، ہوٹل، سکول، ٹرین سب الگ بنائے گئے تھے۔ سیاہ فاموں کو اپنے ہی ملک میں سفر کرنے کے لیے پرمٹ بنوانا پڑتا تھا۔ 1943 میں منڈیلا نے سیاہ فام بس کے کرایہ بڑھنے کے خلاف سڑک پر نکل کر اپنی زندگی کا پہلا احتجاج کیا۔ 1948 میں ساؤتھ افریقہ میں الیکشن تو ہو رہے تھے، مگر ان الیکشنوں میں سیاہ فام کو نہ الیکشن لڑنے اور نہ ہی ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی۔ سیاہ فاموں اور سفید فام کا آپس میں شادی کرنا بھی پابند کر دیا گیا تھا۔ سفید فام کوئی بھی جگہ ہتھیانا چاہتے تو اس جگہ کو وائٹ ایریا ڈکلیئر کر دیتے اور وہاں سے سیاہ فاموں کو کبھی بھی وہاں سے نکال دیتے تھے۔ ان قوانین کے خلاف سیاہ فاموں نے احتجاج شروع کیے، جن میں نیلسن منڈیلا سر فہرست تھا۔ اس احتجاج کی پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا۔ اس سب کے باوجود بھی نیلسن منڈیلا نے احتجاج کرنا نہ چھوڑا تو آپ پر غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ 1956 میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کیا گیا۔ منڈیلا اور ان کے ساتھیوں کا ٹرائل 5 سال تک وقفے سے چلتا رہا۔ منڈیلا پارٹی میٹنگ میں بھی بھیس بدل کر شامل ہوتا تھا۔ منڈیلا نے MK نامی ایک تنظیم بنائی جس کا بنیادی مقصد گوروں کی حکومت کی تنصیبات پر مسلح حملہ کرنا تھا۔ منڈیلا اس دوران جعلی پاسپورٹ بنوا کر ملک سے فرار ہوئے تاکہ ساؤتھ افریقہ کے لیے عالمی مدد حاصل کر سکیں۔ وطن لوٹنے کے بعد منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں منڈیلا کو ایک مقدمے میں 5 سال قید ہوئی، جبکہ دوسرے مقدمے میں منڈیلا کو عمر قید سزا سنائی گئی اور روبن آئی لینڈ میں منڈیلا کو قید کر لیا گیا۔ اس قید میں بیوی کے علاوہ منڈیلا کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس قید کے دوران کئی بار نیلسن منڈیلا کو قتل کرنے کی سازش بھی کی گئی۔ 18 برس منڈیلا روبن آئی لینڈ کی جیل میں رہا اور اس کے بعد دوسری جیل میں ان کو منتقل کیا گیا۔
اس دوران سیاہ فاموں کی تحریک بھی جاری تھی۔ ساؤتھ افریقہ پر عالمی دباؤ بڑھنے لگا تھا، مختلف پابندیاں لگنے لگی تھیں، ملکی حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے، ملک میں سیاہ فاموں کا شدید احتجاج جاری تھا، معیشت تباہی کے دہانے پر تھی۔ 1990 میں نیلسن منڈیلا کو رہا کر دیا گیا۔ 27 برس بعد ملنے والی آزادی میں لوگوں نے منڈیلا کا والہانہ استقبال کیا۔ 1994 کے افریقی انتخابات میں سیاہ فام جماعت نے فتح پائی۔ نیلسن منڈیلا دنیا کے پہلے سیاہ فام صدر بنے۔ گوروں نے منڈیلا کے باپ سے اس کی جائیداد چھینی اور منڈیلا نے گوروں سے ان کی حکومت چھین لی۔ منڈیلا 1992 اور 1999 میں 2 بار پاکستان بھی آئے اور انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان بھی نوازا گیا۔ منڈیلا قائد اعظم محمد علی جناح کے فین تھے۔ نیلسن منڈیلا کو جیل کے دنوں میں ہونے والی پھیپھڑوں کی بیماری جو کہ طویل عرصے تک لاحق رہی تھی، اس کی وجہ سے 5 دسمبر 2013 کو نیلسن منڈیلا وفات پا گئے اور باقاعدہ حکومتی اعزاز اور قومی پرچم کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ نیلسن منڈیلا دنیا میں انقلاب اور تبدیلی کی علامت آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سعدیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔